بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے 4 آیات پڑھی، ان میں سے پہلی آیت میں ہم نے مال غنیمت کے بارے میں پڑھا اور اس میں پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ مال غنیمت کس کا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اپنے آپس کے تعلقات درست کریں، اور اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر بھی چلتے ہیں اور ان کی فرمانبرداری بھی کرتے ہیں۔ پھر اگلی جو آیت تھی، اس آیت کے اندر ایمان والوں کی 3 خوبیوں کو بیان کیا گیا۔ وہ خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان ذکر کی وجہ سے اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری خوبی یہ بیان کی کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان قرآن کی آیات کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری خوبی یہ بیان کی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اب اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی 2 اور خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ کیا آیت ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلے الفاظ کے معنی کی طرف غور کر لیں۔ یقیمونا، یقیمونا اس کا مطلب ہے قائم کرنا۔ قائم کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نماز قائم کریں، ٹھیک ہے؟ اور آگے لفظ ہے رزقنا۔ رزقنا یہ رزق سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رزق دیا ہے، ہم نے رزق دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ینفقون، اس کا مطلب ہے خرچ کرنا۔ تو ینفقون کا مطلب کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر 2 خوبیاں بیان ہوئی، وہ 2 خوبیاں کیسے ہیں؟ کیا بیان فرمایا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ چوتھی خوبی بیان ہوئی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اب یہ خوبیاں بیان ہوئیں، اور جن ایمان والوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، ان خوبیوں کے بدلے میں ان کو اجر بھی ملے گا۔ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس اچھے کام کے بدلے میں ان کو اجر بھی ملتا ہے، انعام بھی ملتا ہے۔ تو اب ان ایمان والوں کے لیے اللہ کے ہاں بھی انعام ہے۔ پہلے الفاظ کر دیتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اولئک اس کا مطلب ہے یہی لوگ، اولئک اس کا مطلب ہے یہی لوگ۔ یہی لوگ، اور حق اس کا مطلب پکے سچے، اس کا مطلب ہے سچے یا پکے۔ اب پوری آیت میں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے ایمان والے ہیں یا یہی سچے ایمان والے ہیں۔ آگے ہے لہم درجات، درجات جو ہے یہ جمع ہے درجات کی۔ اس کا مطلب 2 ہو سکتا ہے، مقام بھی ہو سکتا ہے، مقام بھی اور مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک لفظ اس میں ہے عندہ، درجات کے بعد آتا ہے عندہ، اس کا مطلب ہے نزدیک، پاس بھی آتا ہے نزدیک بھی آتا ہے۔ اور کریم یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا
عزت والا، عزت والا والا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے رب کے پاس مقام اور مرتبے ہیں، یا ان کے لیے خدا کے پاس درجات ہیں، اور ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش ہے یا معافی ہے یا مغفرت ہے، ورزق کریم، کریم کا مطلب ہے یہاں پر ہم نے مطلب کرنا ہے عزت کی روزی، ان کے لیے بخشش ہے اور خدا کے نزدیک ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ اب اگلی آیت میں آ جاتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اخرج اس کا مطلب ہے نکلنا یا نکالنا۔ نکالنا، یہ دو مطلب آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے گھر، گھر، اور فریق اس کا مطلب ہے گروہ، گروہ۔ کارہون اس کے دو مطلب آتے ہیں، ایک مطلب ہے نفرت کرنا، ایک مطلب ہے نفرت کرنا اور ایک مطلب ہے ناپسند کرنا۔ ناپسند کرنا۔ اور آگے لفظ ہے یجادلون، اس کا مطلب ہے جھگڑا کرنا یا جھگڑنا۔ اب پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا، جیسے آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مقابلہ کے لیے مدینہ سے بدر کی طرف نکالا، یعنی گھر سے نکالا، اور کس وجہ سے نکالا؟ کہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکالا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو پہلے خیال تھا، کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ابو سفیان شام سے تجارت کا ایک قافلہ لے کر آ رہا تھا، تو صرف اس قافلے کو روکنا مقصد تھا، کفار کے ساتھ لڑائی کرنا مسلمانوں کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو جب مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف نکلے، تو یعنی ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے نکلے، تو ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ مسلمان ہمارا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے مکہ کی طرف پیغام بھیج دیا، اس نے مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ مسلمان میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میں راستہ تبدیل کر کے آ رہا ہوں، اور آپ آؤ اور آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ان کو روکو۔ تو جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ سفیان نے راستہ تبدیل کر لیا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اب کیا کریں؟ تو بعض نے کہا کہ اب ہم گھروں سے نکل چکے ہیں، تو اب صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ تو مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہاں پر قافلہ روکنے کے لیے آئے تھے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو ان آیات میں یہ بیان ہوا ہے، پہلے آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا صرف حق کی وجہ سے، یعنی حق کی وجہ سے نکالا۔ حق کیا تھا؟ یعنی یہاں پر دین کو غالب کرنا مقصود تھا، یہ حق ہے۔ اور آگے ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس چیز کو ناپسند کرتی تھی۔ کس چیز کو ناپسند کرتی تھی؟ کہ اب جب ہمیں صرف قافلہ روکنے کے لیے بلایا گیا تھا، تو اب جب قافلہ چلا گیا ہے، تو اب قافلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، تو اب ہم یہاں سے واپس چلے جائیں، کافروں کے ساتھ مقابلہ نہ کریں۔ اچھا، یجادلون،
युजादिलूनका फिल हक़, तबय्यना इसका मतलब है वाज़ेह होना। वाज़ेह होना। युसाक़ूना इसका मतलब है धकेलना या हाँकना। धकेलना या हाँकना। और आगे एक लफ्ज़ है यंजुरूना। यंजुरूना इसका मतलब है देखना या वो देख रहे हैं। हम यहाँ पर इसका मतलब करेंगे वो देख रहे हैं। देख रहे हैं। अब इस शेर का तर्जुमा देखते हैं। कमा युजादिलूनका फिल हक़्क़ि बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौति व हुम यंज़ुरून, कि वो आपसे हक के ज़ाहिर होने के बाद आपसे लड़ाई करते हैं या आपसे झगड़ा करते हैं। कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौति व हुम यंज़ुरून, कि उनको ऐसा लगता है कि गोया कि वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं या वो मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं और वो इस चीज को देख भी रहे हैं। यहाँ पर ये हमारी आयत हो गई। और आगे है वइज़ यइदुकुमुल्लाहु यइदु, यइदु इसका मतलब है वादा करना। वादा करना। इह्दा, इह्दा इसका मतलब है एक। और ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मुअन्नस से मुराद औरत के लिए। ताइफतैन, इसका मतलब है दो गिरोह। और गैर ज़ाती शौका, गैर ज़ाती शौका इसका मतलब दो है। एक मतलब है बगैर असले के, और दूसरा मतलब है बगैर ताकत या बगैर कुव्वत के। तुरीदु इसका मतलब है इरादा करना। इसका मतलब है इरादा करना। और आगे है दाबिरा, इसका मतलब है जड़। और आगे एक लफ्ज है यक़ताउ, इसका मतलब है काटना।
जैसे आपको देखने में इस याइदुकुम अल्लाहु इहदा ताइफतैन अन्नहा लकुम व तवद्दून अन्ना गैर ज़ाति शौकति तकून लकुम व युरीदु अल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफिरीन। यहाँ पर ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि दो गिरोहों से क्या मुराद है। यहाँ पर दो गिरोहों से मुराद ये है कि एक तो गिरोह है अबू सुफियान का गिरोह जो शाम से मक्का की तरफ जा रहा था, तिजारत करके मक्का की तरफ वापस जा रहा था, तो मुसलमानों ने इसका रास्ता रोकने के लिए अपना काफिला रवाना किया। और दूसरा गिरोह वो मुराद है कि अबू जहल मक्का से मदीना के लिए रवाना हुआ था, तो उसने ये सोचा, यानी उनकी गलती ये थी कि हम अपने तिजारती काफिले को बचा लें और हम मुसलमानों के साथ मुकाबला करें। मकसद क्या था? मकसद ये था कि मुसलमानों की तादाद तो है नहीं, हमारी तादाद ज़्यादा है, तो हम मुसलमानों का मुकाबला करके उनको शिकस्त देंगे, उनका नाम ज़मीन से मिटा देंगे। यहाँ दो गिरोह कौन से मुराद हैं? एक अबू सुफियान का वो गिरोह मुराद है जो शाम से तिजारत करके मक्का की तरफ जा रहा था, और दूसरा गिरोह वो मुराद है अबू जहल का वो लश्कर मुराद है जो मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुआ था। यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया है और ये सारा कुछ हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है और आपकी याद दिलाने के लिए आपको ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है, और आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आपको ये सबक समझ भी आ गया होगा और ये आप इसको अच्छी तरह याद भी करेंगे। शुक्रिया।